کسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، محمد نے علامہ صاحب نے جو یہ حدیث پیش کی کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، ٹھیک ہے، امت نے اہل بیت کو خلیفہ کیوں نہیں بنا؟ امت نے 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ علی کو خلیفہ بنا ہے، 3 دفعہ کے بعد اللہ پاک نے انکار فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی بولنے تو دے، جھوٹی صحیح بولنے تو دے نا، میری بات کمپلیٹ ہو گئی، جھوٹی صحیح آپ بولنے تو دے، جھوٹی صحیح بولنے تو دے نا، میری صحیح آپ بول لیں، ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ نہیں میں آج پھر جا کے اپنی ساری کتابوں کو سندر برد کر دوں، فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ مانگا، 3 دفعہ، تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ہر زمانے کا جو اپنے زمانے میں امام نہ پہچانے وہ جاہلیت کی، موت مرا۔ بالکل پروگرام کے شروع میں جو بات ہوئی ہے صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ جب جس خلیفہ کے اندر شرائط پوری ہوں اور اس کے بعد لوگ اس کی بیعت کرنا شروع کر دیں اور کوئی بندہ اس کی مخالفت کرے تو وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ پھنس گیا سی ایم، اسے پارٹی کی میٹنگ سمجھ کے پھنس گیا۔ اب آپ امام پیش کریں، معاویہ بن سفیان نے تو کبھی امام علی کی بیعت نہیں کی، اس پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیعت کی، انہوں نے کی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بیعت نہیں کی۔ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤੋੜੇ، ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। سمجھ آ رہی ہے؟ ਨਹੀਂ اس پہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیعت کی، انہوں نے کی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بیعت نہیں کی، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیعت کی، انہوں نے کی ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ میری شکتی کا غلط استعمال کیا گیا ماں، یہ دنیا بہت خراب ہے ماں، پر آپ بالکل فکر مت کیجیے، میں آ رہا ہوں، میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ حضرت ابھی آپ نے کہا کہ جو بیعت نہیں کرے گا اور اسی آیت میں چلا انہوں نے تو کی ہی نہیں ہے نا، انہوں نے بیعت نہیں کی نا، تسلیم بلکہ جنگ کی ہے۔ دیکھیں جنگ کی ہے تو جنگ کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ حضرت عثمان وجہ تو چھوڑے نا، وجہ کیوں چھوڑے؟ نکلا باہر۔ اب خلیفہ ہے، میں آپ کے پاس پروگرام کے لیے کسی وجہ سے آیا ہوں، نہیں ہر چیز کی علت ہوتی ہے۔ اگر سیدنا عثمان ابن عفان کے قاتل گرفتار ہو جاتے وہ دیکھیں نہیں ہوئے، کیوں آپ کچھ بھی مان لیں لیکن منتخب خلیفہ دیکھیں نہیں کیوں نہیں ہوئے؟ تو بڑا ضرور ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی تو چھوٹا ہے، تو اپنی عمر کے لڑکوں جیسا نہیں ہے رے۔ کیوں نہیں ہوں، کیوں نہیں میں دوسرے لڑکوں جیسا؟ ਹਾਏ 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 ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ۔ تو آج کے زمانے کا ہمیں امام معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں، مسلمان جمہوریت ہے اور صدارتی نظام ہے، دنیا بڑھ چکی ہے، اب امام مہدی کا انتظار کریں، اب وہ خلافت والا معاملہ آ بھی نہیں سکتا۔ میرے زمانے کا امام کون ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے، رسول نے فرمایا نہیں ہر زمانے میں امام کوئی بھی نہیں ہے۔ آخری سوال ہے، یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں کوئی امام نہیں ہے، ہر طرح کی امامت ختم ہے، اور رسول اللہ نے جو فرمایا نا کہ جو اپنے زمانے کا امام نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو میرا مفتی ہمدرد کا فضل ہمدرد کا آج کوئی امام نہیں، نہ اس کو امام کو پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ جو تو آپ کیا کہتے ہیں، شیعہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں؟ ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھا ہے انہوں نے۔ رسول خدا نے اگر کہا ہے کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو ہر زمانے میں ایک امام ضرور ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہے، تو یہ ان کا خود کا ایک نتیجہ عکس کیا ہوا ہے، رسول خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا۔ ماں میں آ رہا ہوں، ماں میں آ رہا ہوں، میری شکتیوں کا غلط استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ بن جانے والا قانون اللہ کے پاس نہیں ہے کہ لوگ بنائیں پھر اس پہ لوگ متفق ہوں، اس کی معرفت رکھیں ورنہ جاہلیت کی موت مر جائیں گے۔ یہ تو ایسا جو ہے وہ ایک قانون بیان کر دیا کہ انسانوں کو، اب میں کیا جملہ کہوں کہ اللہ کے رسول نے کس طرح سے جو ہے نا ایک راہ دکھائی ہے کہ پھنسا دیا۔ بھائی اللہ کے رسول اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کی سوا دنیا سے چلا گیا تو جاہلیت کی موت مر گیا، تو یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ ان اماموں کا بتائے کہ وہ کون ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امام ہونے چاہیے۔ اب جو مثال مفتی صاحب نے بات کی کہ اپنی بات کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے امیر المومنین پر تہمت لگائی کہ امیر المومنین کو علم نہیں تھا، پھر معاملے کو لے گئے فدق کی طرف۔ بھائی فدق کی جو حدیث سنائی گئی تو اس کے مقابلے میں جو قرآن کی آیات پڑھی گئی انہوں نے نہیں مانا کہ یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ سید اطہرہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بابا قرآن کے مخالف بات نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنے حق کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی۔ میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا، انہوں نے جو مانگا تو مسئلے کا پتہ تھا۔ اگر امیر المومنین کے لیے، اب دیکھیں نا آپ چیزوں کو تھوڑا غور و فکر کریں، لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کما حق کہو، علم جو ہے رسول کے پاس ہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب جب رسول خدا کی اس وصیت کے بعد ہم آتے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین، تو یقیناً ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے جو ہمیں گمراہی سے بچائیں گے، کہ ان کا یہ جملہ کہنا رسول خدا کے فرمان کی مخالفت ہے اور قرآن کی بھی مخالفت ہے۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے،
میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا کہ قرآن کا وارث ہے، میں ثابت کروں گا، آپ مجھے ثابت کر کے دیجیے گا کہ قرآن تنہا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں کما حقہ علم کی بات کی، رسول خدا کی وہ ذات ہے کہ رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ جبرائیل نے اللہ کے حکم سے قلب محمد پر قرآن نازل کیا، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن کا جو ظرف ہے وہ قلب محمد مصطفیٰ ہے۔ جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو کون سا ایسا ظرف ہے جس میں قرآن سمایا ہو؟ پھر یہاں پر قرآن ہی ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہے سورہ عنکبوت کے اندر کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ اللہ کی آیتیں ان صدور کے اندر ہیں، ان سینوں کے اندر ہیں جنہیں ہم نے علم عطا کیا ہے۔ امیر المومنین وہ ذات تھی۔ ہماری شرائط میں سے یہ بھی شرائط ہے کہ اہل ذکر میں سے ہونا چاہیے، جو قرآن نے کہا ہے کہ فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ امیر المومنین ہی وہ ذات ہے جنہوں نے منبر پر بیٹھ کے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیتیں سینوں میں رکھی ہیں محفوظ، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا گیا ہے، تو امام باقر نے فرمایا وہ سینے ہمارے سینوں کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ سینے ہمارے سینے ہیں۔ ہم جنہیں ائمہ معصومین کہتے ہیں وہ قرآن کا ظرف ہیں، ان کے قلوب قرآن کا ظرف ہیں، وہ قرآن کے مفسرین ہیں، وہ قرآن کی تعبیر کو جاننے والے ہیں، وہ قرآن کے وارثان ہیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ ثابت کر دیں قرآن تنہا ہے۔ میں ثابت کروں گا قرآن تنہا نہیں ہے، اس کا وارث ہے۔ میں نے پہلے بھی آیت پڑھی، مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی عبداللہ ابن سلام کے لیے اتری ہے یہ آیت۔ بھائی خود امیر المومنین سے پوچھا گیا آپ کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ یہ روایتیں آپ کو کیوں یاد نہیں ہوتی کہ آپ فوراً جو ہے اس چیز کو وہ کر لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ سننے والوں کو یہ انتظار تھا کہ شاید کہیں گے کہ میں فاتح خیبر ہوں یا اس طرح سے، لیکن امیر المومنین نے کہا کہ میرے لیے جو سب سے بڑی میری فضیلت ہے وہ قرآن کی آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ در حقیقت اس کا اصل وارث جو ہے جو اس کا جاننے والا ہے، خود یہ قرآن جو ہے وہ امام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ امیر المومنین ہی وہ ذات ہے جو صفین میں بھیج کر قرآن دکھاتے تھے کہ میں تمہیں قرآن کی طرف بلاتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جاننے والے اہل بیت ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، افضل نہیں ہے، پھر آپ کو اللہ کے رسول نے وصیت جو چھوڑی ہے کما حق کو، پھر آپ کو اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، تو کما حق کا علم ہے نا ان کے پاس، یہ آپ کو گمراہی سے بچائے گا۔ اور مشہور نہیں ہے، خبر واحد ہے، خبر واحد سے دلیل یقینی نہیں ہے، خبر واحد سے دلیل نہیں، خبر واحد ہے۔ جس طرح یہ دلیل بنا رہے ہیں اس طرح یہ حدیث دلیل بن نہیں سکتی، خبر واحد ہے۔ جو روایت کی کتابوں میں یہ خبر واحد ہے، نہیں مانے، پھر آپ اپنی تفسیر بھی نہیں کر رہے نا۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس کے دوسری آیت پڑھنی چاہیے، آپ تفسیر غلط کر رہے ہیں، رسول خدا نے یوں نہیں۔ آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں، آپ موقف دے سکتے ہیں، قیاس پر دے رہے ہیں، اور جو ہے ان کو پتا ہے کہ یعنی میرے جواب منطقی ہیں اور میری بات منطقی ہے، میں اس کو روکوں۔ یعنی یہ حضرات منطقی بات کرتے ہیں، قرآنی بات نہیں کرتے، آپ قرآنی بات کرتے ہیں۔ نہیں، آپ نے ایک قرآن آیت پڑھی ہو، حضرت وہ بتا دیں کہ اس وقت امام کون ہے آپ کے زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ بس یہ کہا کہ غائب امام کی بات کی۔ نہیں، یہ مجھے جواب دینے دیں۔ دیکھیں آپ بیچ میں بول کیوں رہے ہیں؟ تو یہ کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے پہلے ہی وہ کہا کہ بھائی آپ کا یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے آپ کی سوچ کے مطابق، آپ نے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں کے 4 خلیفہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں اسکول میں پڑھا نہیں ہوں، میں نے اسکول کی بات کی۔ جمعے کے خطبے میں تو آپ سنتے ہیں نا افضل البشر، میں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے، میں نے تو آپ جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو، جمعے کے خطبے میں خود بھی پڑھتے ہوں گے نا، بلکہ آج جب جمعہ اگلا پڑھیں گے نا تو 8 خلفاء سنا دیتا ہوں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وعلى الناس بالصدق والصواب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحق والایمان امیر المؤمنین عثمان بن عفان، وعلى غالب امیر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی وجهه الكريم، وعلى الامامین الهمامین الشهیدین ابی حسن والحسین۔ मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। پورا خطبہ نہیں سنا، لوگ سمجھ رہے ہیں یار، جمعہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ آپ جو ہے جمعے کے اندر 8 خلفاء کے نام لینا، آپ جا کر آپ 4 کے لیتے ہیں، آپ اسکول میں نہیں کروا سکتے نا۔ منصوص من اللہ بھائی میں کہہ رہا ہوں علامہ صاحب یہ سوال بنتا ہے، منصوص من اللہ جمعے کا خطبہ دیں گے، اس میں جو ہے نا 3 نام نے اور مزید نام دیے نا ان کے بھی آپ یہ علامہ صاحب ہے کہ منصوص من بات یہ ہے کہ میرا نہیں، سے پوچھیں نا اس وقت میرا امام مہدی ہے،
ٹھیک ہے. خداوند متعال نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. سورہ کاف کی آیت نمبر 28 ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس نفس کے ساتھ صبر کر جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا ابھی انہوں نے شہادت دی ہے کہ امام صاحب ہوتے ہیں، تو یہ تو بھی دیکھیے علامہ صاحب یہ لگے نہیں علامہ صاحب یہ بالکل دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا. قرآن کی آیت نہیں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، موضوع سے ہٹ کے پڑھ رہے ہیں. آپ نے سنی نہیں. موضوع پہ بات نہیں ہو رہی. سوال آپ کا اس امام مہدی اسی پہ بات کریں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی آیت 45 قرآن کی آیتیں امام مہدی کے بارے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ نہیں ہے. آپ کے پاس بغیر کے چل رہی ہے نہ رسول خدا کی وصیت ہے آپ کے پاس. آپ بات کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں اگر جو بات کر رہا ہوں، جو تفسیر کر رہا ہوں، جو ترجمہ کر رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، میرا اپنا نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. اس آیت سے امام مہدی بتا دے جو آیت آپ کما حق علم کی بات کی آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کما حق علم، جیسے رسول کے پاس علم تھا لازمی ہونا چاہیے کہ رسول خدا پھر آپ کو جو ہے ادھورے علم والے رسول خدا آپ کو بطور وصیت دے سکتے ہیں. آپ تو رسول خدا کے باتوں پر سوالیہ نشان اٹھاتے جا رہے ہیں. نہیں بھائی کوئی سوال نہیں ہے. اگر وہ ان کے پاس مطلق علم نہیں ہے، جانتا. ان کے پاس مطلق علم نہیں ہے. میں نے خود سنا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، وہ پھر دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، ان کے جلسوں میں ان کی تقریروں میں سنا ہے کہ نبی کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتی ہے. رسول خدا عقیدہ ہے، عقیدہ ہے رسول خدا کی اگر وراثت علم ہوتی ہے تو وہ مطلق ہوتی ہے یا ادھوری ہوتی ہے. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے.